اقبال کی غزل کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اور آج تیسری غزل ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور جس کا مطلع ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ اس میں 7 اشعار ہیں، اور اقبال نے اپنی جو بلند پروازی ہے، اس کا جو تخیل کی پرواز ہے، اور اس کو عام کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ شاہین کا استعارہ بھی انہوں نے اسی اس میں استعمال کیا ہے۔ ستاروں کی بات کرتے ہیں، آسمان کی بات کرتے ہیں، تو وہ سوچوں کو بلند رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں بالکل آسان لفظوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ستارہ جو ہے وہ بظاہر تو یہاں سے لائٹ ایئرس، لاکھوں ملین بلین لائٹ ایئر کے فاصلے پہ ہے، نوری سالوں کے فاصلے پہ ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے آگے بھی اور جہاں ہیں موجود ہیں، یعنی صرف یہ ستاروں کی جو دنیائیں ہمیں نظر آتی ہیں، کہکشائیں جو نظر آتی ہیں، یہاں پہ دنیا ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اوپر بھی کوئی اور بھی چیز ہے، وہاں پر بھی جہاں ہے۔ اور بنیادی طور پر یہ جو سبق ہے یہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ پر رکنا نہیں ہے، آپ نے کسی ایک جگہ پر بس نہیں کرنی، آپ نے آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ ابھی عشق نے آپ کو ستاروں تک، آپ نے وہ شعر سنا ہوگا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہیں ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ جو جنت سے نکالا گیا تھا اور یہ اپنے ادھر سے دوبارہ یہ پرواز پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ ہم سری کروں، اسی جگہ پہنچوں جہاں پہ پہلے تھا۔ تو ستارے، اب اقبال یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ عشق جو ہے وہ خالی ستاروں تک آپ کو نہیں لے جاتا، بلکہ اس سے آگے بھی آپ کو لے جانے کی اس کے اندر طاقت ہے۔ ابھی امتحان ہے کہ ہم نے ستاروں سے اوپر آگے کیسے جانا ہے۔ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ تہی کا مطلب ہوتا ہے خالی۔ یہ جتنی بھی فضا ہے، ایٹماسفیئر ہے، کوئی کہیں پر بھی زندگی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اگر ایک جگہ پر آپ جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ بس یہی دنیا ہے، یہ وہی پہلے شعر کو ہی یہ اسی مضمون کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اور اگر یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، اگر ایک کارواں چھوٹ گیا، ایک کارواں چلا گیا، آپ اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکے، تو کوئی اور پیچھے آئے گا، آپ اس کے ساتھ مل کے اور اس کو آپ اس میں شامل ہو جائیں اور اپنے آپ کا سفر اپنا جو ہے وہ جاری رکھیں۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی اشیاء اور بھی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ کہہ رہے وہی بات ہے کہ ایک جگہ نہیں رکنا اور ایک جگہ قناعت نہیں کرنی، کچھ حاصل کر کے پھر آرام سے نہیں بیٹھنا کہ اب یہ کافی ہے۔ عالم رنگ و بو، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے، عالم رنگ و بو کا مطلب ہے یہ جو دنیا نظر آتی ہے، یہ جو خوشبوؤں کی، رنگوں کی دنیا ہے، اور مقصد اس کا یہ دنیاوی زندگی ہے، تو اس پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا۔ چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی باغ ہیں، اس کے علاوہ بھی ٹھکانے ہیں، صرف یہی والے اس پہ یعنی اسی دنیا کے اوپر تکیہ کر کے اور یہ سمجھ لینا کہ یہ سارا کچھ ہے۔ بات کہتے ہیں کہ اس سے آگے آپ نے بڑھنا ہے۔ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں۔ اگر ایک چیز، نشیمن کہتے ہیں آشیانے کو، ٹھکانے کو، اگر وہ آپ کا رہنے کی جگہ اگر وہ چھن گئی ہے کسی بھی وجہ سے، اور یا وہ ختم ہو گئی ہے، گر گئی ہے، برباد ہو گئی ہے کسی قدرتی آفت کی وجہ سے، کسی اور ناگہانی مصیبت کی وجہ سے، یا طبعی عمر پوری کر کے کوئی چیز اپنی ختم ہو گئی ہے، تو اقبال کہتا ہے کہ مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں۔ تو آہ و فغاں کا ویسے تو مطلب ہے آہیں بھرنا اور رونا پیٹنا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اس کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی کئی اور چیزیں ہیں جن پر غم کیا جا سکتا ہے، جن کا افسوس کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس چیز کو چھوڑ کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اب پیغام یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کو غم ملے، کوئی تکلیف ملے، تو اس غم کو سینے سے لگا کر اور اس کو دل کے اوپر لے کر آپ نے حرکت کو چھوڑ نہیں دینا، بلکہ آپ نے آگے ہی بڑھتے جانا ہے۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تجھے شاہین کا استعارہ آپ کو پتہ ہے کہ اقبال کس لیے استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، کہ تیرا کام جو ہے وہ پرواز کرنا ہے۔ اگر ایک آسمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو آسمان کوئی
اس طرح کی چھت نہیں ہے کہ اس سے اوپر آپ پرواز نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو حد نظر ہے. خود کہا ہے کہ ایک آسمان کے بعد میرے خدا نے کہ ایک اور آسمان ہے، پھر ایک اور ہے، ایک اور ہے. تو بعد میں کہتے ہیں کہ ایک آسمان جب آ جائے اس کے بعد پھر آپ دوسرے آسمان کا آپ کو سفر کرتے رہنا چاہیے. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. یہ دنیاوی کام دھندے کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا اور کسی اور مکان کی فکر نہ کرنا. اب اس میں یہ پیغام ہے کہ یہ جو زمان اور مکان ہے، جو ٹائم اینڈ سپیس ہے، جو یہاں پہ بگ بینگ کی تھیوری کے ساتھ منسلک ہے، یا کائنات ایک وقت شروع ہوئی کون فیکون سے شروع ہو، یا سائنس کی تھیوری ہم مان لیں، بہرحال یہ سب مانتے ہیں کہ ایک جگہ سے شروع ہوئی اور ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو جانی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہیں پہ جب ختم ہو بھی جائے تو آپ کا کم از کم یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ ایک اور بہتر زندگی جو ہے وہ اس انتظار ہمارے انتظار میں ہے، جہاں پہ آپ اچھے کام کر کے جائیں تو پھر آگے وہ زندگی آپ کو خوش آمدید کہے گی. گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، جہاں میرے رازداں اور بھی ہیں. وہ دن چلے گئے کہ جب میں اکیلا تھا اور میری دل کی باتیں کوئی اور نہیں جانتا تھا. اب اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میرے پیغام کو سمجھ گئے ہیں اور میرے جو دل کی باتیں ہیں وہ آپ کو بھی جاننا انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو اب میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو بنیادی طور پر یہ تشبیہاتی انداز میں تخیل کی بلند پروازی کے لیے کہی گئی غزل ہے. اور اس میں اس کا جو اگر کیونکہ سیرے نظم کی طرح اس کے اندر ایک پیغام ہے، ہر شعر الگ الگ بھی ہوتا ہے ذرا غزل کا اس کی پہچان ہے، لیکن ایک سینٹرل تھیم اس کا جو آئیڈیا بنتا ہے، مرکزی خیال وہ یہ ہے کہ انسان کو حرکت میں رہنا چاہیے اور انسان کو ہمیشہ اوپر سے اوپر جانے کی کوشش کرنا چاہیے، تو تبھی وہ کامیاب زندگی گزار سکتا ہے.